बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा और मेरे साथ आज हमारी खुशकिस्मती से एक बहुत बड़े और बहुत अहम इस दौर के शायर मौजूद हैं, जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब। रफ़ीउद्दीन राज साहब की शायरी में फ़िक्र व फ़न का जमाल भी है और शेरी हुस्न व कमाल भी है और ये बहुत कमाल की शायरी करते हैं। बहुत सारी किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ लाए उर्दू मंजिल में और आपने टाइम दिया हमें। आपका शुक्रिया, मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे याद किया अपने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम की शोहरत तो पहुँची हुई थी जब आप वहाँ से हमेशा कहते थे, देखा भी है। ये है कि आपकी कितनी किताबें अब तक शाया हुई? मेरी तख्लीक का दर्ज तकरीबन 22 है, और जो मेरे ऊपर लिखी गई है वो अलग से 5-7 है। वैसे आप गजल को ज्यादा मशहूर है मेरे। हाँ, तो ये आमतौर से लोग ये कहते हैं गजल का ऐसा कहता। गजल के 8 मजमूए हैं मेरे और नज़मों के 3, इंशाइये के 2, नात के 2। अच्छा, इंशाइया की अगर वो आप लाते तो हम सुनते उससे भी तो अच्छा रहता। तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले आता। फिर दोहे का एक मजमुआ है जिसमें 1000 दोहे हैं। अच्छा। हाइकू है 500-700 के करीब हाइकू का एक मजमुआ है। फिर रुबाई का एक मजमुआ है जिसमें 24 बहरों मैंने रुबाइयाँ कही हैं। अच्छा, सब। हाँ, और न सिर्फ ये बल्कि 24 असल में आप कादिरुल कलाम शायर हैं, तो ये आपने नहीं लिखना तो किसने लिखना है? हर शोबे में इत्तेफाक की बात है। 3 या उर्दू शायरी की तारीख में 3 या 4 शोरा ऐसे हैं, इंटरनेट पर मौजूद है, जिन्होंने रुबाई की 24 बहरों में रुबाइयाँ कही। आपकी तो मकबूलियत है कि भाई आप तकरीबन आपके जश्न भी हो रहे हैं, आप पे PhD भी हो रही है, आप पे मकालात भी लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। अभी गौहर ललचरी साहब ने 2012 में मेरे ऊपर 600 सफ़ा की किताब लिखी। तो शायद कोई बड़ा नाम होगा, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। यानी अब्दुल्ला सिद्दीकी, अबू सईद कश्फी, शामिल हसती, मुर्शिद ख्वाजा, माशाअल्लाह देवनी, ताबीर देलवी, ये पहले भी हैं और अभी जो जा चुके दुनिया के सब लिखे गए हैं। दादा साहब अंसारी हैं, तो इतने नाम है। और हाँ, वो याद नहीं आएंगे। मतलब एक असल में आपका तवील सफर भी है। 1963 में मैंने शायरी शुरू की और इत्तेफाक से वो सिलसिला चलते ही रहा। कहीं ब्रेक अल्लाह ताला ने नहीं कराया, तो वो हालांकि बिजनेस का सिलसिला था, कभी मसरूफियत होती थी, जो बाज़ाता तो 3-4 महीने से नहीं करें, दानिश्ता छोड़ दिया करता था, इसलिए काम का प्रेशर हुआ करता था। लेकिन वो चीज़ें जमा होती रहती हैं आपके जहन में। जब आप अगर आप तख्लीक कर रही हैं, जो भी लिख रही हैं, चाहे फिक्शन हो, शायरी हो, तो वो अगर 4-6 महीने का गैप भी आ जाए तो वो मवाद आपके अंदर जब इकट्ठा हो रहा होता है, तो जब आप फिर लिखने बैठते हैं तो वो तमाम का तमाम फिर बाहर आ जाता है। सही बात है। मैं कहती हूँ वक्फा भी आता है, वो आपका खाली नहीं जाता, आप कुछ अंदर औसत कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज आपसे बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जितना मकबूल शायर में और बहुत बड़े शायर में एक फर्क होता है। वो इतने जो बड़े शायर होते हैं बाजू को उतने मकबूल नहीं होते, उसकी वजह आप बता सकते हैं? नहीं, अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों है। लेकिन वो देखा गया कि बहुत सारे ज़्यादा अच्छे शोरा और मकबूल नहीं होते हैं, और आम लोग नहीं इतना जानते, आम लोग नहीं जानते होंगे, जबकि उनसे निस्बतन कमजोर और उनकी मकबूलियत काफ़ी होती है, काफ़ी पहचाना जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये है कि जब आप अदब से जिनका ताल्लुक है, आदमी लोग जो हैं, दुनिया में जहाँ भी बसती हैं वो तो उनकी राय जब मालूम करेंगी तो पता चलेगा कि नहीं, वो कहेंगे फौरन ही बता देंगे नहीं वो वो अच्छे शायर उनके मुकाबले में। और इतना अच्छे से आप शायरी करते रहे तो फिर वो अभी मैं रज़िया सुभान साहिबा से पूछ रही थी, मैंने कहा कि अभी आ रहे हैं शायर, अभी आपका नाम लिया गया। अच्छा, वो तो बहुत जरूरी शायर है। नहीं, वो लोग कहते हैं दरवेश क्या
बस सादा हैं, दरवेश हैं, ये तो अच्छी बात है। ये माशाल्लाह दुनिया में बहुत बड़ा नाम, दुनिया में आपका नाम है इस हवाले से कि इंसान की सादगी, दरवेशी, और अच्छी बात है। मेरे गज़ल का मसला है कि कनात की रियाजत ने मुझे ये फैल बख्शा है, कनात की रियाजत ने मुझे ये फैल बख्शा है, तलब उतनी नहीं है जिस कदर दामन कुशादा है। वाह बहुत। तो यही बात यही है कभी इसलिए कि आप भी मांगने पे आ जाए सवाल पर। बल्कि मेरी पहली किताब है दीजिए उसका एक शेर बहुत गज़ली मकबूल थी, लेकिन एक शेर बहुत ही गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, सवाल ये है कि ख्वाहिश की इंतहा क्या है। गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, सवाल ये है कि ख्वाहिश की इंतहा क्या है। तो जब पता है ख्वाहिश की इंतहा नहीं है तो हम आज किसी ख्वाहिश करेंगे वो मिल जाएगी, दूसरी फिर तीसरी, हाँ बढ़ते बढ़ते मालूम हुआ कि जब पूरा मुल्क ही मिल जाए, वो मुल्क मिल गया तो कहेंगे नहीं अब गैर कोई सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए तो कहेंगे नहीं, वो कहीं ठहराव नहीं है। नहीं अपने वैसे भी आजकल तो मुशाहिदे में चीजें आ रही, कहाँ ठहराव है, किसी चीज की हद ही नहीं है। ये तो आपने बहुत पहले लिख दिया, लेकिन कहीं हद नहीं है किसी चीज की। एक ये जो किताब छपी थी उसमें ये शेर था। तो आपको ज़बानी शेर याद हो? जी हाँ, मैं घंटे डेढ़ घंटे तो सुना सकता हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भी समझ आ गई। सुनेंगे आपसे कुछ ना कुछ तो इरशाद फरमाएं। चलिए अभी इस शेर का जिक्र क्या है उसी उसके 5 अक्षर सुना देता हूँ आपको। जो ताक में है फरोज़ा उसे पता क्या है, जो ताक में है फरोज़ा उसे पता क्या है, चिरागे राह से पूछे कोई हवा क्या है। जो ताक में है फरोज़ा उसे पता क्या है, चिरागे राह से पूछे कोई हवा क्या है। ज़मीं से दूरी अखलाक नापने वाले, ज़मीं से दूरी अखलाक नापने वाले, तेरे वजूद से खुद तेरा फासला क्या है, तेरे वजूद से खुद तेरा फासला क्या है। गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, गुमान ये नहीं वो हाथ खींच लेगा कभी, सवाल ये है कि ख्वाहिश की इंतहा क्या है, सवाल ये है कि ख्वाहिश की इंतहा क्या है। समंदरों के सफर में है कामयाब वही, समंदरों के सफर में है कामयाब वही, जिन्हें पता है खुदा क्या है ना खुदा क्या है, जिन्हें पता है खुदा क्या है ना खुदा क्या है। झुकी झुकी सी निगाहें सबूत है इसका, नजर नजर को पता है कि आईना क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बड़ी खूबसूरत आपकी शायरी है। मैंने वैसे सुनी है लेकिन कम, तो आज मौका मिलेगा कि हम भी और हमारे नाज़रीन भी आपकी शायरी ज़्यादा सुनेंगे। वैसे माशाल्लाह आपके जश्न भी हुए, और अभी इंडिया में PhD हुआ, कराची यूनिवर्सिटी से MA का थीसिस हुआ था, अभी MPhil हो रहा है, बल्कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा हज़ारा यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इंडिया में आपने भी कहा ना कि मकबूलियत अवामी मकबूलियत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, सही कह रहे, लेकिन अदब वो बात पहुँच जाती है, अल्लाह ताला पहुँचा देता है। अगर तकलीफ है ना, वो किसी तकलीफ को रुसवा नहीं होने देता है, यकीन मानिए। उसका एक ऐसा निज़ाम है कि अभी आप 2010 से हिंदुस्तान का जादुई हल्का है, उसमें शायद मेरी पहचान हो गई है, मैं इंटरनेट पर मौजूद है। मैंने देखा इंटरनेट पे एक इंतखाब छपा, साहिब लुधियानवी रफीउद्दीन राज, अच्छा, एक अलग 2 शायरों में। एक दूसरा इंतखाब छपा मजनून सुल्तानपुरी रफीउद्दीन राज, जी हाँ। तीसरा इंतखाब छपा जिसमें 6 शोरा हैं, साहिब भी हैं, मजनून भी हैं, अक्सर ईमान हैं, शहर उसमें भी रफीउद्दीन राज। फिर चौथा इंतखाब छपा है जिसमें 13 शोरा हैं, नासिक भी हैं, तो पहले फराह गोरखपुरी वगैरह सब है, उसमें मजाक लकड़ी है, सभी उसमें भी रफीउद्दीन राज। तो मतलब मैं यहाँ हूँ हिंदुस्तान में, फिर मैंने मुशारा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ की चीज़ पहुँच गई। तो अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद सबसे बड़ा तख्लीक़कार है, लिहाजा वो किसी तख्लीक़ को
हाँ सवाल पैदा नहीं होता है कि वो जायज है। लेकिन मतलब ये तो कि एक सदी के नहीं अगली सदी में मशहूर होते हैं लोग। जैसे हम अगर से देखें, जैसे हमारे वो मजीद अहमद है, वो इतने नहीं थे, बाद में ज़्यादा मशहूर हो गया। होता ही है कि देखिए हर चीज़ का जमाना और वक्त होता है। जमाने और भी चीज़ें हैं, तवानाई का जहाँ ताल्लुक है, जिस्मानी तवानाई, ज़हनी तवानाई है, जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो खर्च हो, तो तवानाई जो खर्च होती है ना, मैं दौड़ना शुरू करूँ तो एक हद तक दौड़ सकता हूँ, उसके बाद थकन हो जाएगी, तेज चलना शुरू करूँ तो एक हद तक तेज चल सकता हूँ। तो ये चूँकि फिजिकली हम देख रहे होते हैं किसी को दौड़ते हुए या खुद को दौड़ते हुए या खुद तेज चलते हुए तो फिजिकली, लेकिन जब हम सोच फिक्र की सतह पर जब हम यही दौड़ लगा रहे होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि तख्लीक के लिए भी तो कुव्वत है ना, तो तख्लीक कुव्वत है। अब जो भी है अभी आपके अंदर जो कुव्वत है उसे आप तख्लीक पे सर्च करें या आपकी शोहरत पे सर्च करें। हाँ क्या बात, तो क्या बात। हाँ कुव्वत आपके सर्च हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो कुव्वत आपके सर्च हो रही है। तो जहाँ जगह वो कुव्वत उधर लगाएंगे तो इधर काम कम होगा, अगर इधर आपने लगाया है बड़ी खूबसूरत बात तो यही असल तो तकलीफ कारी में कहेगा कि भाई मैं अच्छी तकलीफ पेश कर सकूँ बजाय शोहरत के पीछे भागने में क्या। लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला इज्जत दे रखी, इज्जत के साथ शोहरत भी है, सब पसंद करते हैं जहाँ अच्छी शोहरत है। मजबूत पर देखा जाए कि मेरी जिंदगी भरी कमाई यही है कि सबों ने बुजुर्गों ने भी बहुत मोहब्बत है, बहुत बेइंतहा उन्हीं लोगों का हौसला था। ये जो वैसी लाइनें लिख के गए वो, और अल्लाह ताला ने शायद उसको दिलाई ऐसी बख्शी कि वो चीज़ मैं खुद से भी सोचता था कि जो कुछ लिख दिया। अब शामिल हकीम ने मेरी पहली किताब पर लिखा कि ये वो कलाम है जो गज़ल को जमूद की दलदल से निकालता है। हाँ मुझे खाजा ने लिखा कि आपकी आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ है, आपने हाँ उर्दू शायरी की रिवायत को आगे बढ़ाया है, गज़ल की रिवायत को आगे बढ़ाया है। बहुत आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ है, आपकी शायद बहुत ही कमाल की बात है। सबों ने बेशुमार लोगों ने अब्दुल खैर कैसे ने लिखा कि ऐसे शायर को नए शायरी के लिखने में शामिल करना ही पड़ेगा। बेशुमार चीज़ें लिखी गई जो कुछ भी हैं। तो अभी वो शोहरत की बात की तो हमने सामने लिखे कहा कि मेरे को हैरत है कि रफीउद्दीन राज को जो शोहरत मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। मैंने कभी इसका मुझे मजाक हुआ भी, कभी सोच के ये शायरी की मुझे की शोहरत हो तो मुझे ऐसा होता है जो चीज़ें बल्कि कशिश साहब की वो बात मुझे ज़्यादा पसंद है। एक बार बात गुफ्तगू हो रही थी तो अबू सर कशिश साहब ने कहा कि राज साहब शोहरत भी रिस्क की तरह है, हाँ जिसकी किस्मत में जो लिख दिया जाए। तो ये बात उनकी वैसे वाकई वो कोई बातें ऐसी होती हैं लेकिन पहले हर से लिखी हुई होती हैं बातें और वो सही साबित होती हैं। अच्छा आप अपना कलाम चलिए पहली किताब की पहली गज़ल सुन लीजिए कि जब तेरी याद दिलो दीदा में दर आती है, जब तेरी याद दिलो दीदा में दर आती है, रंग तो रंग है खुशबू भी नजर आती है, रंग तो रंग है खुशबू भी नजर आती है। दर्द खुद राह बना लेता है जिस्मो जामे, दर्द खुद राह बना लेता है जिस्मो जामे, रोशनी बंद दरीचों से भी दर आती है, रोशनी बंद दरीचों से भी दर आती है। जर्रे जर्रे में अज़ा देती हैं किरने तादेर, जर्रे जर्रे में अज़ा देती हैं किरने तादेर, कौन कहता है दबे पाँव सहर आती है, कौन कहता है दबे पाँव सहर आती है। शायद इस राह से जुगनू पे ही गुजरा है अभी, शायद इस राह से जुगनू पे ही गुजरा है अभी, चीर गई रात की ख्वाहिश से नजर आती है। शायद इस राह से जुगनू पे ही गुजरा है अभी, चीर गई रात की ख्वाहिश से नजर आती है। ज़ब्त की हद से न गुजरो के बिखर जाओगे, ज़ब्त की हद से न गुजरो के बिखर जाओगे, प्यास को होठों तक आने दो अगर आती है, प्यास को होठों तक आने दो अगर आती है। ये न भूले कि मुखातिब को बवक्ते गुफ्तार, ये न भूलें कि मुखातिब को बवक्ते गुफ्तार, ये न भूलें कि मुखातिब को बवक्ते गुफ्तार, सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी नजर आती है, सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी नजर आती है, सिर्फ सूरत नहीं सीरत भी नजर आती है।
سر سے دستار فضیلت کو اتاریں گے کبھی، سر سے دستار فضیلت کو اتاریں گے کبھی، دھوپ دیوار سے نیچے بھی اتر آتی ہے، دھوپ دیوار سے نیچے بھی اتر آتی ہے۔ مقصد دیکھیے گا کہ قلب کے روزن و در راز ابھی وا رکھنا، قلب کے روزن و در راز ابھی وا رکھنا، بے اثر ہو جو دعا لوٹ کے گھر آتی ہے، بے اثر ہو جو دعا لوٹ کے گھر آتی ہے۔ اچھا تو اور بھی سنائیے اگر آپ چلیے دوسری کتاب کی پہلی غزل سن لیجیے۔ آپ بعد میں نظم اولیاء جو بھی آپ نے لکھے ہیں دو چار یاد ہوں گے جو بھی یاد آئے نا تو غزل سنیے، دوسری کتاب پہلی غزل۔ حصار ذات سے باہر نکل جانے کی کھانی ہے، حصار ذات سے باہر نکل جانے کی کھانی ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے قراری ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں مجھ میں کتنی بے قراری ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ کسی سے پوچھتے کیا ہو، کسی سے پوچھتے کیا ہو، جبینوں پر نظر ڈالو، کسی سے پوچھتے کیا ہو، جبینوں پر نظر ڈالو، لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاک چھانی ہے۔ کسی سے پوچھتے کیا ہو، جبینوں پر نظر ڈالو، لکیریں خود کہیں گی کس نے کتنی خاک چھانی ہے۔ متائے آرزو اشکوں کی صورت آنکھ میں آ کر، متائے آرزو اشکوں کی صورت آنکھ میں آ کر، شہر جائے تو گوہر ہے جو بہ جائے تو پانی، شہر جائے تو گوہر ہے جو بہ جائے تو پانی ہے، جو بہ جائے تو پانی ہے۔ ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی، ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی، زمین پر بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے، زمین پر بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے۔ ہمیں انصاف ہو رہا ہے پتہ نہیں آپ نے کب لکھا ہوگا لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں انصاف ملنے میں ذرا تاخیر تو ہوگی، زمین پر بسنے والوں کی عدالت آسمانی ہے۔ میری آنکھوں سے مہر و ماہ پہم بات کرتے ہیں، میری آنکھوں سے مہر و ماہ پہم بات کرتے ہیں، میرے پیکر میں روشن ایک جہان خوشگمانی ہے، میرے پیکر میں روشن ایک جہان خوشگمانی ہے۔ پھر دیکھیں کہ سوائے گرد راہ شوق کیا رکھا ہے قصے میں، سوائے گرد راہ شوق کیا رکھا ہے قصے میں، بشر کی زندگی خانہ بدوشوں کی کہانی ہے، سوائے گرد راہ شوق، سوائے گرد راہ شوق کیا رکھا ہے قصے میں، بشر کی زندگی خانہ بدوشوں کی کہانی ہے، بشر کی زندگی خانہ بدوشوں کی کہانی ہے۔ نقطہ دیکھیے گا کہ سلوک دوستاں پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو، سلوک دوستاں پر راز تم حیرت زدہ کیوں ہو، نئے ہیں زخم جاں لیکن روایت تو پرانی ہے۔ بڑی ماشاءاللہ جامع اور ٹکے ٹکائے مصرے اور استادانہ جو گرفت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ماشاءاللہ، بڑی اچھا لگ رہا ہے۔ تو آپ انجینئر کی حیثیت سے آپ نے ملازمت کیا؟ نہیں، میں مطلب یہ حیثیت نہیں کی، فوج میں تو میں ویسے سویلین تھا، وہ بھی اتفاقاً ڈھاکہ جب ڈھاکہ میں فال ہونے سے قبل مطلب 1 سال پہلے 20 گھنٹے 21 گھنٹے کبھی کبھی 22 گھنٹے کرفیو لگا تو آپ پتہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو مجھے کی پیدل گورنمنٹ چل رہی تھی، پاکستانی فلیگ سے بیرپور میں ہوا کرتا تھا یا کینٹونمنٹ کنٹرول کینٹونمنٹ، باقی گورنر ہاؤس پہ بنگلہ دیش پہ فلیگ، ہائی کورٹ پہ بنگلہ، یہ بالکل ہی پیدل گورنمنٹ تھی۔ 20 گھنٹے 22 گھنٹے کرفیو، تو لائف تقریباً پیرالائز ہوتے رہ گئی۔ تو اسی وقت لوگ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو میں نے ایک EME میں ویسے سویلین ایک ملازمت لے لی، تو وہی بہانہ بن گیا۔ 10 مہینے کے بعد ڈھاکہ فال ہو گیا، اسی
سلسلے سے میں یہاں آ گیا. اچھا تو 2 سال میرٹھ میں جنگی قیدی رہا بچوں کے ساتھ. اچھا پھر ہمارا آبائی اچھا تو وہاں رہا. یہاں آنے کے بعد وہ نوکری ملی 602 کمبائنڈ ورک شاپ میں. تو وہیں ہمارے یہ کرنل عاقل عباس رضوی کمانڈنگ CO تھے, کمانڈنگ افسر. تو ان کے ساتھ مل کے بزنس شروع کیا. تو شروع میں میرا 1/3 شیئر ہوا کرتا تھا, بعد میں 1/2 ہو گیا. انویسٹمنٹ انہیں کا پیسے ان کے ہوا کرتے تھے میں. تو یہ سلسلہ 1977 سے 2009 تک 32 برس ہم ایک ساتھ رہے. اور بہت ہی ماشاء اللہ آج بھی ہم ویسے مراتب ہیں ملے. امریکہ میں ہوتا ہوں ترجمہ کا فون آتا ہے. میرا ذرا بیمار ہے, حافظہ بھی کچھ کمزور ہو گیا ہے. تو آپ یہاں پاکستان کتنا عرصہ رہے؟ پاکستان تو مستقل میں آئے نا. 73 اکتوبر میں آیا تھا. ویسے جنگی تجربہ سے کے سیدھا کراچی آ گیا. لاہور میں 2 دن اسٹے کے بعد 602 میں پوسٹنگ ہو گئی. پتاجی اقارب تھے, ابتدائی چند لوگوں کے یہاں رہا. اس کے بعد پھر ایک سرکاری کوارٹر ملنے کی مل گیا بلٹا لائن میں. تو اس میں تقریباً 18 سال رہا سرکاری کوارٹر میں. پھر 1985 میں گلشن اقبال منتقل ہوا, فلیٹ لے لیا تھا. تو وہ اب تک مطلب 1985 سے اس کے علاقے میں ہیں. تو بچے چونکہ باہر ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا امریکہ میں ہے, ایک بیٹی کینیڈا میں, ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میرا نیوزی لینڈ میں ہے. تو امریکہ آنا جانا لیکن پہلی بار میں بحث شاید مدد ہوا تھا امریکہ. بچوں کی وجہ سے نہیں تھا. وہ میری نعت مجموعہ ہے روشنی کے صد و خال, جس میں نے مسدس کی شکل میں اسلامی تاریخ کو منظوم کیا ہے. 406 بند ہے اس میں. ان لوگوں کی نظر سے وہ کتاب گزری تھی. ایک دن فون آیا 2006 میں کہ بھائی ہم ہر سال ایک بڑا مشاعرہ کراتے ہیں نعتیہ, تو آپ کی کتاب ہم لوگوں کی نظر سے گزری ہے کمیٹی کی نظر سے, تو آپ کو اگر آ جاتے تو مہربانی ہوتی. تو ہمارے یہاں جو صدر بھی آپ ہی ہوں گے, چیف گیسٹ بھی آپ ہی ہوں گے. پھر ان کا نظام ہی ویسا تھا, لیکن ہمارے ایسی ہے. تو میں چلا کہ کافی بڑا مشاعرہ تھا. شکاگو, ہیوسٹن, ڈیلس, ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے. کافی بڑا مشاعرہ تھا, 500 لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پذیرائی بدلی کہ نعت کے حوالے سے ہی وہ غیر معمولی پذیرائی ملی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیو یارک والوں نے مجھے ایک حیثیت دے دی, اور سب میں شکر گزار بلکہ ان لوگوں کا ممنون ہوں جو سینئر لوگ پہلے سے موجود تھے وہاں. کسی نے اعتراض نہیں کیا. سبیہ صبا تھی وہاں, حمیرہ رحمان تھی, نون دانش تھے, واصف حسین واصف, کافی لوگ تھے. لیکن کسی کو اعتراض نہیں ہوا, اور ان لوگوں نے مجھ سے پہلے پڑھنے کو کوئی اعتراض نہیں کیا. بلکہ کہنے لگے, سبیہ نے تو کہا کہ راز صاحب کے آنے کی وجہ سے نہ صرف نیو یارک بلکہ نارتھ امریکہ ریچ ہو گیا. ان کا بڑا پن ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ شاید نہیں, وہ آپ کا جو کلام کی طاقت ہے نا وہ سامنے آئی, جو آپ نے لکھا ہے اس کو مانا نا انہوں نے. بڑا پن ہے, لیکن عمر ایسا کچھ جو پہلے سے ہوتے ہیں. ویسے وہ ڈاکٹر سبیہ صاحب ہیں. ہاں جی ہاں, اصل میں میری ہم نام ہے نا ڈاکٹر سبیہ صاحب. پہلے تو وہ سبیہ خاتون لکھتی تھی, اس لیے بہت الگ ہی لکھنے کا انداز ہی دوسرا ہے ان کا. کلاسک مصر لکھتی ہیں وہ الگ خزانہ. تو پھر نعتیں بھی اب سنائیں گے. نعت مجھے پہلی شروع کرنے سے پہلے ہم دو نعت کے بچے. چلیے آپ بعد میں اگلا پروگرام نعت کے حوالے سے کر لیں گے. ہاں پھر میں لے کے آ جاتا, اگر پہلے سے پروگرام طے ہوتا کہ یہ ہے وہ میں نعت کے لیے. چلیں آپ اپنی ویسے آپ کو ہم کا ایک شعر نعت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں تاکہ ہم کا ایک شعر ہے کہ پہلی کتاب میں یہ ہے, تجھے چھونے کی حسرت آئینے کا چور ہو جانا, تجھے چھونے کی حسرت آئینے کا چور ہو جانا,
تجھے پانے کی خواہش سرمد و منصور ہو جانا. نعت کا ایک شعر سن لیجیے کہ جب انجمن میں آمد ذات نبی ہوئی، جب انجمن میں آمد ذات نبی ہوئی، سورج نے روشنی سے کہا روشنی ہوئی. جب انجمن میں آمد ذات نبی ہوئی، سورج نے روشنی سے کہا روشنی ہوئی. تو چیزیں ہیں ہم تو خصوصی پروگرام رکھیں گے. ایک کتاب میں نعت کے والے سنا دے رہا ہوں. تکتا ہوں اپنا عکس تو ہوتا ہے یہ گمان، تکتا ہوں اپنا عکس تو ہوتا ہے یہ گمان، نسبت ہماری حرمت اسلام سے نہیں. تکتا ہوں اپنا عکس تو ہوتا ہے یہ گمان، نسبت ہماری حرمت اسلام سے نہیں. لے آئی کس مقام پہ ہم کو ہماری فکر، پیغامبر سے عشق ہے پیغام سے نہیں. لے آئی کس مقام پہ ہم کو ہماری فکر، پیغامبر سے عشق ہے پیغام سے نہیں. تو میں عموماً خیال ہے اس کو نعت میں غزل میں نظم میں اس کے بعد سنائیے. اور آپ نے کون سی سننا زیادہ چاہے؟ تقریباً تمام اسناد میں ربائی کی بات کریں. ربائی کی 24 بہروں میں نہ صرف رباعیہ کہیں ہیں بلکہ 24 بہروں میں غزلیں بھی کہیں ہیں. اب جتنی آپ کی کتابیں ہیں کہ غزل سناتے جائیں ان سے کم سے کم ایک تو سنائیں. تیسری جگہ غزل سن لیجیے. آپ غزل سن لیجیے. اس دھوپ میں ہوتا رہوں تحلیل کہاں تک، اس دھوپ میں ہوتا رہوں تحلیل کہاں تک، اس دھوپ میں ہوتا رہوں تحلیل کہاں تک، اے وقت تیرے حکم کی تعمیل کہاں تک. اس دھوپ میں ہوتا رہوں تحلیل کہاں تک، اے وقت تیرے حکم کی تعمیل کہاں تک. بکھرا ہے بدن گردے رہے شوق کی صورت، بکھرا ہے بدن گردے رہے شوق کی صورت، لے آئی مجھے خواہش تکمیل کہاں تک. لے آئی مجھے خواہش تکمیل کہاں تک. آئینے پر کب تک یہ غبارے رہے وحشت، آئینے پر کب تک یہ غبارے رہے وحشت، خوابوں کے لیے آنکھ کی تذلیل کہاں تک، خوابوں کے لیے آنکھ کی تذلیل کہاں تک. آئینے پر کب تک یہ غبارے رہے وحشت، خوابوں کے لیے آنکھ کی تبدیل کہاں تک. گر ترک تعلق کا ارادہ ہے تو کہہ دو، گر ترک تعلق کا ارادہ ہے تو کہہ دو، گر ترک تعلق کا ارادہ ہے تو کہہ دو. تمہید کی صورت میں یہ تعویل کہاں تک، تمہید کی صورت میں یہ تعویل کہاں تک، تمہید کی صورت میں یہ تعویل کہاں تک. ہر آن نیا حرف نئی بزم نئے لوگ، ہر آن نیا حرف نئی بزم نئے لوگ، آخر کوئی خود کو کرے تبدیل کہاں تک. ہر آن نیا حرف نئی بزم نئے لوگ، آخر کوئی خود کو کرے تبدیل کہاں تک، آخر کوئی خود کو کرے تبدیل کہاں تک. آخری شعر اور بھی ہے کہ آخری شعر کر لیجیے کہ لو آنکھ کا یہ آخری قطرہ بھی ہوا خشک، لو آنکھ کا یہ آخری قطرہ بھی ہوا خشک، صحراؤں سے لڑتی بھلا یہ جھیل کہاں تک. لو آنکھ کا یہ آخری قطرہ بھی ہوا خشک، صحراؤں سے لڑتی بھلا یہ جھیل کہاں تک. بڑی خوبصورت شاعری آپ کی، دن رات کی بہترین شاعری آپ سن رہے ہیں. مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، سب کو اچھا لگ رہا ہوگا، بہت اچھی شاعری. تو اب یہ اس میں ابھی اور سنایا ابھی تو غالب کی زمین میں غزل سن لیجیے. دوسری کتاب ہے بہت مشہور زمین ہے، غالب کی غزل ہے ماضی سے افعال دنیا میرے آگے. دیکھیے کہ صحرا تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے، صحرا تو سمٹ کر ہوا ذرہ میرے آگے،
اب وسعت اخلاق کو لے آ میرے آگے، اب وسعت اخلاق کو لے آ میرے آگے، یا چھوڑ دے راستہ میرا ہے گردش دوراں، یا چھوڑ دے راستہ میرا ہے گردش دوراں، یا قد کے برابر کوئی غم لا میرے آگے، یا چھوڑ دے راستہ میرا ہے گردش دوراں، یا قد کے برابر کوئی غم لا میرے آگے، سرگوشیاں کرتی ہوئی دنیا میرے پیچھے، سرگوشیاں کرتی ہوئی دنیا میرے پیچھے، آئینہ دکھاتا ہوا لمحہ میرے آگے، سرگوشیاں کرتی ہوئی دنیا میرے پیچھے، آئینہ دکھاتا ہوا لمحہ میرے آگے، آئینہ دکھاتا ہوا لمحہ میرے آگے، میں ہوں میرا ہمدم ہے کہ ہمزاد ہے میرا، میں ہوں میرا ہمدم ہے کہ ہمزاد ہے میرا، یہ کون ہے جو ٹوٹ کے بکھرا میرے آگے، یہ کون ہے جو ٹوٹ کے بکھرا میرے آگے، یہ کون ہے جو ٹوٹ کے بکھرا میرے آگے، ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا، ایک سنگ انا ہے، ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا، صحرا ہے نہ پربت ہے نہ دریا میرے آگے، ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا، ایک سنگ انا ہے جو ہٹائے نہیں ہٹتا، صحرا ہے نہ پربت ہے نہ دریا میرے آگے، تھی ذات میری آئینہ خانے میں مقید، تھی ذات میری آئینہ خانے میں مقید، تعمر رہا میرا سراپا میرے آگے، تعمر رہا میرا سراپا میرے آگے۔ پیچھے دیکھیے کہ بس اتنا بتا دے تو میرے ذوق نظر کو، بس اتنا بتا دے، بس اتنا بتا دے، بس اتنا بتا دے تو میرے ذوق نظر کو، پردے میں ہے تو یا کہ ہے پردہ میرے آگے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ وہ بھی کچھ سنائیے گا مجھے تھوڑی دیر میں، ربائی وغیرہ جو آپ نے وہ تو لے کے آیا نہیں، ربائی کو یاد نہیں ہے، یہ ربائی کے بہت دنوں کے سنیں گے وہاں سے اور بھی۔ تو اور بتائیے آپ کا یہ کیسا رہا ہے جو محفلیں ہیں وہاں پہ کس طرح کی ہو رہی ہیں؟ وہاں تو لگاتار مشاعرے ہوتے ہیں دنیا میں، کافی مشاعرے ہوتے ہیں وہاں، بڑے مشاعرے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں تو ایسی ہیں جو مستقل سال میں 2-3 مشاعرے کراتی ہیں، لیکن ایک دو بڑی تنظیمیں ہیں جیسے علی گڑھ ہے، تو وہ سال میں ان کا چین ہے 15-16 مشاعرے امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں میں کراتے ہیں۔ اب یہ کہ اردو حصوں میں بڑھ گئی ہے، پہلے نیر آپا ہوتی تھیں، ڈاکٹر عبداللہ ہوتے تھے، اب یہ ہے کہ عشرت آفرین کے شوہر جعفری صاحب وہ الگ ہو گئے، تو اب یہ دونوں الگ الگ کرتے ہیں، ان کے شعرا بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے الگ زیادہ شعرا آ جاتے ہیں، تو لوگوں کو سننے میں زیادہ پہلے جو آتے تھے شاید انہیں کو 15-16 شہروں میں سنا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ دو گروپ میں لوگ آتے ہیں۔ اچھا ایک ہی طرح کے شاعر کو بلاتے ہیں، یعنی ایک ہی شاعر کو بلاتے ہیں یا کچھ چند نام ہے مخصوص؟ تعلقات کی بات ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ ہے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آپ غور کیجیے گا تو بہت سے معاملے میں مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر بات رکھی جاتی ہے، کسی کی بہت کم ہو پاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے نئے لوگوں کو لانا۔ ہم ایک تو یہ کہ جو عوام کو بلانے کے لیے ان کو ایسا نام چاہیے جس نام پہ لوگ آ جائیں۔ ہاں، اگر 500-600 لوگوں کو بلا رہے ہیں تو 200-500 ہی اگر لوگ ہیں تو ان کو ایسا نام چاہیے عوام، ہاں، تو جن ناموں سے عوام واقف ہے تو پھر عوام آئے گی۔ یعنی اگر کسی کو وہاں جانا تو پہلے یہاں مشہور ہونا ضروری ہے پاکستان میں؟ عام طور سے مشہور، ہاں مجموعی طور پر مشہور ہونا ہے، ورنہ ان کے لیے پریشانی جو بیچارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اگر غیر معروف شعراء کو بلا لیں گے چاہے وہ جتنی اچھی شعراء ہو تو لوگ نہیں آئیں گے اتنے، لوگ تو نام پہ آتے ہیں نا۔ بات شاعری کی نہیں ہے، بات زندگی کے جتنے شعبے ہیں آپ غور کیجیے تو سب میں یعنی آدمی شہرت کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہے، اس کا قد جو ہے اس کا قد شہرت کے حوالے سے متعین ہو رہا ہے، فلاں ڈاکٹر سب سے اچھا ہے، فلاں وکیل سب سے اچھا ہے، فلاں ایسی بات نہیں ہے، صرف
بہت سارے ڈاکٹر ان کے برابر کے یا اس سے اچھے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کی شہرت ہے تو اسی طرح عوام تک جس کی شہرت پہنچتی ہے وہ سمجھتے کہ اچھا فلاں ہاں تو یہ بڑا شاعر ہوگا، تو عوام اسی طرح مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، یہ مجبوری ان کی مجبوری سے مشارکت جو لوگ کراتے ہیں ان کی مجبوری سے اتنے اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں باہر سے بنانے والوں کو ٹکٹ وکٹ دیتے ہیں، پھر ہر الگ سے علی گڑھ کو پہنچانا، اگر 15-16 شہروں میں لے جا رہے ہیں تو ہوائی جہاز کا ٹکٹ جہاں پہ گاڑی رہائش ہاں کافی اخراجات ہیں، تو عوام جب تک لوگ نہیں آئیں گے تو نام جو مشہور نام ہے وہی جاتے ہیں، حالانکہ جو صحیح سننے والے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں اکثر کہ بھائی کیا ہمیشہ ایک ہی لوگ بلاتے ہیں، وہی مسلسل سن رہے ہیں 10 برس سے، پر لیکن کی مجبوری اس میں کچھ مراسم بھی ہیں. اچھا نئے لڑکے یا نئی شاعرات یہ کیسی شاعری کرتے ہیں؟ بہت اچھی شاعری نئی نسل کے شعرا میں آپ یقین مانیں اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو کہ جب ہم لوگ نئے تھے تو ایسی شاعری نہیں کیا کرتے تھے جیسے آج کے نوجوان کر رہے ہیں. یقین مانیں بہت مجھے بھی بڑی امید ہے کہ یہ بڑے اچھی اعتراف کرنے میں مجھے کوئی ہے کہ ہمارے اس وقت ہم نوجوان تھے شاعری کر رہے تھے، اس وقت مختلف بوجھ تھی تو رومانیت کا بھی زمانہ تھا، ترقی پسند تحریک بھی آ گئی تھی اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس میں الگ سے تو اصل میں زیادہ تر لوگ اسی اصل میں لگے رہے. تو خوش قسمتی سے پتہ نہیں کیسے کہ میری ابتدائی شاعری میں بھی آپ پروفیسر انجو والے نے لکھا کہ رفیع الدین راز نے شروع اپنی شاعری کی ابتدا عشقیہ جباری سے نہیں کی، شروع میں ہی پتہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ نیا پن تھا. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ جو نئے شعرا کے اچھا وہاں کی کیا چل رہا ہے کہ اردو کی کیا اردو میں کافی کام ہو رہا ہے اور میں مایوس نہیں ہوں اردو کے سلسلے میں، قطعی مایوس نہیں ہوں. بلکہ میں تو مثال دیتا ہوں کہ اردو زبان جس وقت وہاں کے جو یعنی سکھا رہے ہیں وہاں کے جو بورن بچے ہیں وہ ابھی تو کر نہیں آ رہے ایک تو نہ ہونے کے برابر مجھے نہیں، کیونکہ دنیا سمٹ کے بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور بر صغیر میں انڈیا پاکستان میں اردو پہ کافی کام ہو رہا ہے، ہندوستان میں کافی ہو رہا ہے. تو یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے کم از کم آنے والا 30-40 سال جو ہے اس میں کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کوئی زبان کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اردو زبانی کو لے رہے جس وقت یہ اسٹیبلش ہو رہی تھی اس وقت بر صغیر میں بھی وہی اسٹیبلش ہوئی ہے، اس وقت بر صغیر میں بڑی بڑی زبانیں موجود تھیں، خود ہاں وہ پرشین موجود تھی، اس سے ہٹ جائیے بنگلہ زبان بہت مضبوط زبان، مراٹھی تیلگو ہاں سبھی ملیالم بے شمار ریچ لٹریچر، خود پنجابی زبان پنجابی شاعری آپ دیکھیں اس وقت پنجابی شاعری دیکھیں اردو شاعری اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے تصور کا رنگ بہت گہرا ہے ان شاعری چاہے جو بھی ہیں راجستھانی بھی بہت جتنے بھی شعرا ہیں بڑے بڑے سب کے یہاں، تو اس کے باوجود اردو اتنی بڑی بڑی زبانوں کے رہتے ہوئے اب ہاں جمن ہوگی اور اس وقت جب نہیں ختم ہوئی جب پھر کوئی زبان اس کو دبا سکتی تھی لیکن نہیں، تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے کہ ہم اس کے آخری مرحلے میں گفتگو ایک دو غزلیں اور سنائیے ایک اور جو کتاب وغیرہ سن لیں اگر ہے تو مزاج کا پتہ چل جاتا ہے. ہوتی ہے ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز، ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز، ہوتی ہے تیز دھوپ تو چلتا ہوں اور تیز، اے رہ گزارے شوق یہ میرا مزاج ہے، سائے کی سمت یوں میں کبھی دیکھتا نہیں، میرے لیے تھکن ہی تھکن کا علاج ہے، میرے لیے تھکن کا علاج ہے. اور یہ ہے بھی آپ کبھی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو تو اور کام کرنا شروع کر دیجیے
تو کچھ دیر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اب تھکن کم ہو. آپ جب اسی مزاج کا اختتام دیکھ لیجیے. دھوپ سے یوں تو شناسا ہے بدن پھر بھی راز، اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کہ عادت پڑ جائے. دھوپ سے یوں تو شناسا ہے بدن پھر بھی راز، اس میں کچھ ایسا تسلسل ہو کہ عادت پڑ جائے. کچھ نمک زخم تمنا پہ بھی گاہے گاہے، کچھ نمک زخم تمنا پہ بھی گاہے گاہے، جانے کب آگ کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے. جانے کب آگ کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے. دیکھیے کہ قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا. قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا. میں کہ جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا. قطرہ شبنم کو پلکوں سے اٹھانا آ گیا. میں کہ جس کا منتظر تھا وہ زمانہ آ گیا. پھر دیکھیے گا کہ ہو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا. ہو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا. میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا. میرے بچوں ہو بہو میری ہنسی ہے، ہو بہو میری ہنسی ہے سر بسر لہجہ میرا. میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا. میرے بچوں کیا تمہیں بھی غم چھپانا آ گیا. ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل. ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل. آندھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا. آندھیوں کو ریت پر، ہاں یہ میرا نقش پائے شوق ہے جس کے طفیل. آندھیوں کو ریت پر چہرہ بنانا آ گیا. اور کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات. کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات. درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا. درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا. کنجے تنہائی میں ہم نے کیا گزاری ایک رات. درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا. درد کی لو سے چراغوں کو جلانا آ گیا. زیر پا جو آگ ہے اس آگ پر کیا تبصرہ. زیر پا جو آگ ہے اس آگ پر کیا تبصرہ. یہ شرف کیا کم ہے خود کو آزمانا آ گیا. یہ شرف کیا کم ہے خود کو آزمانا آ گیا. پھر دیکھیے گا کہ درد جزو قطرے خوں بن گیا ہے یا مجھے. درد جزو قطرے خوں بن گیا ہے یا مجھے. رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آ گیا. درد جزو قطرے خوں بن گیا ہے یا مجھے. رنگ اور خوشبو کا آمیزہ بنانا آ گیا. میں خوش یقین ہوا دل کے ٹوٹ جانے سے. میں خوش یقین ہوا دل کے ٹوٹ جانے سے. عطا ہوئی ہے یہ دولت فریب کھانے سے. عطا ہوئی ہے یہ دولت فریب کھانے سے. حسب نسب سے کہاں کھلتی ہے بشر کی بات. حسب نسب سے کہاں کھلتی ہے بشر کی بات. زباں بتاتی ہے کون کس گھرانے سے. زباں بتاتی ہے کون کس گھرانے سے. زباں بتاتی ہے کون کس گھرانے سے. وقار قد میرا مجروح کر دیا اس نے. وقار قد میرا مجروح کر دیا اس نے. میں سر نگوں ہوا خواہش کے سر اٹھانے سے. میں سر نگوں ہوا خواہش کے سر اٹھانے سے. میں سر نگوں ہوا خواہش کے سر اٹھانے سے. مجھے نہ کل کی خبر تھی نہ اب ہے کچھ معلوم. مجھے نہ کل کی خبر تھی نہ اب ہے کچھ معلوم. میں اپنے آپ سے واقف ہوں ایک زمانے سے. میں اپنے آپ سے واقف ہوں ایک زمانے سے. آپ سے دوبارہ بھی سنیں گے، بلکہ آپ ایک نشست آپ سے اور ہوگی انشاءاللہ. وہ نعتیں آپ سے سنیں گے، آپ کتابیں بتائیں گے. تو
بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے اس سے یاد رکھا. نہیں، بہت ہی اچھا کلام کرنے کو ملا، بہت مزہ آیا. انشاءاللہ ہم سے کسی وقت ملاقات کریں گے، اور کسی اگلی دفعہ کسی اور اچھے شاعر کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے. اللہ